اچھا اور بہت اہم کردار میڈیا نے اویئرنیس کا ادا کیا، جس کی وجہ سے یہ جو ایس او پیز ہیں یہ 34% سے بڑھ کر 68% کے اوپر گئے ہیں۔ یعنی پہلی بار پاکستان میں جو لوگ ہیں عمومی طور کے اوپر انہوں نے ایس او پیز کو 68% لوگ جو ہیں انہوں نے فالو کیا۔ ابھی بھی ایک بڑا گیپ ہے، 68 اور 100% میں کافی بڑا گیپ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں اور ہم اس کو 100% کے اوپر لے کے جائیں۔ لیکن ابھی 68% لوگ جو ہیں انہوں نے ایس او پیز کو فالو کیا۔ ایس او پیز کی جو اس وقت امپلیمنٹیشن ہے یا ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہے، اس میں سب سے آگے اسلام آباد ہے، جہاں 88% لوگوں نے ایس او پیز کو فالو کیا۔ اس کے بعد آزاد جموں کشمیر کا علاقہ ہے، 82% وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے۔ پنجاب میں 69% ہے، گلگت بلتستان میں 67% ہے، کے پی میں 66% ہے، اور سب سے جو کم عمل درآمد جہاں پہ ایس او پیز پہ ہوا وہ انفارچونیٹلی سندھ ہے، اور خصوصاً کراچی ہے، جہاں پر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تھوڑا استحکام آتا دیکھ رہے ہیں، کووڈ کیسز کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں، وہاں پر کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اور چیف منسٹر صاحب اور پیپلز پارٹی کی اگر گفتگو سنیں تو لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایس او پیز میں انہی کو فالو کر رہا ہے، اور انہی کی پالیسی جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی کامیاب ہوئی۔ لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ پلیز ذرا اپنے معاملات کو دیکھیں، اور کراچی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کراچی میں اگر امپلیمنٹیشن نہ ہوئی ایس او پیز کی تو اس کے اثرات پھر پورے ملک پہ بڑی تیزی سے جاتے ہیں۔ سپلائی چین جو ہے وہ کراچی سے چونکہ شروع ہوتی ہے بندرگاہ کی وجہ سے، تو اس کا پورا جو سپلائی چینز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ سو ہمیں کراچی کی بڑی فکر ہے، اور سندھ کی بالخصوص فکر ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ حکومت وہاں کی ابھی تک ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں۔ جو آج اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 24 گھنٹوں میں زیادہ تر جو اموات ہیں وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں۔ 161 جو ہیں لوگ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو ان کی جو ٹوٹل اموات ہوئیں ان میں 70 جو تھے وہ وینٹیلیٹرز کے اوپر تھے۔ 3377 لوگ جو ہیں وہ کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ ہوئے ہیں 3 مئی کو۔ 161 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جان، ظاہر ہے کہ وہ کرونا کی وجہ سے یہ اموات ہوئی ہیں 161 لوگوں کی۔ اس کے ساتھ جو وینٹیلیٹرز اس وقت آکوپائیڈ ہیں، ملتان میں 76%، لاہور میں 67%، گجرانوالہ میں 62%، بہاولپور میں 56%، اور اس کے بعد جو آکسیجن بیڈز ہیں وہ صوابی میں 67%، سوات میں 66%، پشاور میں 63%، اور لاہور میں 56%۔ اور ٹوٹل ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 86,151 ہیں۔ اور میرا امید یہی ہوگی کہ انشاءاللہ جو ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں ان میں جس طریقے سے یہ لاک ڈاؤن اس لیے کیا گیا ہے کہ ذرا اس کا جو ہماری جو حالات ہیں، سچویشن جو ہے وہ اس میں اسٹیبلٹی آئے، اور مجھے امید ہے کہ سندھ حکومت اس میں خصوصاً عمل درآمد کرائے گی اپنے ایس او پیز میں، تاکہ یہ جو چیز جو باقی صوبوں میں کم ہونا شروع ہوا ہے، اگر کرونا یا ایٹ لیسٹ کیسز کی رفتار تھوڑی کم ہوئی ہے، تو اس کو ہم جو ہے اس کو سندھ میں بھی جو ہے وہ کر سکیں۔ پھر اب آئیے دوسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ بریفنگ ہے ہماری جو الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہوئی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ووٹ پول ہے اس کا ووٹ کاؤنٹنگ جو ہے اس کو آرڈر کیا ہے 6 تاریخ کو کراچی میں۔ یہ الیکشن کمیشن کیوں اس نتیجے پہ پہنچا؟ کیونکہ ایک یونیورسل اوپینین اس وقت چل رہی ہے کہ کراچی کے الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی لیے تحریک انصاف کا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ ری پول میں جانا چاہیے۔ اس کو اس وقت گننے کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ اگر آپ گن بھی لیں گے تو آپ دیکھیے ٹوٹل جو وہاں پر ووٹ پڑا ہے وہ 21% پڑا ہے، اور جو جیتنے والے ہیں وہ 5% ووٹ لے کر کے جو ہے دونوں کو، مفتہ اسماعیل ہوں یا جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو 5% ووٹ جو ہے وہ ملا ہے۔ اتنے کم ووٹوں کے ساتھ کوئی بندہ اسمبلی میں آ جائے
تو وہ پھر ایک ظاہر ہے کہ وہ تو الیکشن جو ہے وہ ایک بالکل تماشا بنا ہے، اور الیکشن کمیشن کو بھی اقدامات اس میں کرنے چاہیے۔ فی الحال کووڈ کی وجہ سے جو سچویشن جاری ہے اس میں بھی ووٹنگ جو ہے وہ بڑی نیچے آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہندوستان میں وہاں کے الیکشن کمیشن نے ارسپانسبل ایٹیچیوڈ لیا، غیر ذمہ دارانہ طور کے اوپر انہوں نے الیکشن کیمپین کو رن ہونے دیا، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آج جو حالات ہیں اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ وہاں کے الیکشن مہم نے کی ہے، اور وہاں کے جو الیکشن کمیشن کے ذمہ داران ہیں وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں اس حالات کے جو کہ ہندوستان میں ہوئی ہے۔ سو اسی کو اس سے سبق سیکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت ذمہ دارانہ طرز عمل کی ضرورت ہے، اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے اپنے انتخابات میں کرونا کے ایس او پیز کو جس طریقے سے عمل درآمد کرنا چاہیے اس طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی آئی وڈ سے کہ ایک کرٹیسزم تو نہیں کرنا چاہتے ہمیں الیکشن کمیشن کے اوپر، لیکن یہ ایک بہرحال ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ہمارے، اس کے 4 حصے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہے جو الیکٹرک ووٹنگ مشین ہے، یعنی ای وی ایم مشین۔ ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جائیں گے، آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ کو میکسیمم 5 منٹ میں آپ کا نتیجہ جو ہے پولنگ کا پورے کا وہ آپ کے پاس ہوگا، یعنی جو پورا نتیجہ ہے وہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 20 منٹ میں آپ کو پورے حلقے کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا۔ تو یہ ای وی ایم ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے ای ووٹنگ کا، جو کہ بنیادی طور کے اوپر اوورسیز پاکستانیز کو انیبل ہم کرنا چاہتے ہیں۔ 90 لاکھ پاکستانی اس وقت پاکستان سے باہر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ملے۔ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے اوپر ریلکٹنٹ ہیں، وہ اوورسیز پاکستانیز کو یہ سہولت نہیں دینا چاہتے۔ اگر وہ یہ سہولت نہیں دینا چاہتے تو وہ کھل کے آ کے اپنا ڈفرینس دے دیں۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ایک بہت اہم حصہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں پاکستان کے، ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہمارا جو سماجی نظام ہے اس کا، اور ہم اوورسیز پاکستانیز کو اتنا ہی پاکستانی سمجھتے ہیں جتنا پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی، اور اس لیے ہم ان کے رائٹس کی، ہم ان کے حقوق کی، ہم ان کو ووٹ کے سہولت دینے کی جو مہم ہے ہم اپنے طور کے اوپر جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے جو آج ہم 2 آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے۔ ان دونوں آرڈیننسز کے تحت ہم نے ایک آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ای وی ایم مشین استعمال کر سکے گا انتخابات میں۔ دوسرا جو اہم اختیار ہم نے اس آرڈیننس کے ذریعے جو آج سی ایل سی میں جائے گا اور کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے، اس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اقدامات کرے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے میں، جو فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرنے میں۔ ان 2 آرڈیننسز کی منظوری جو ہے وہ کابینہ کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ اب سی ایل سی میں جا کر کے ایک باقاعدہ جو قانون ہے اس کی صورت اختیار کریں گے۔ میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ یہ اختیار حکومت نے اپنے پاس نہیں لیا، ہم نے صرف انیبل کیا ہے الیکشن کمیشن کو، اور مجھے امید ہے کہ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب خوش ہوں گے، کیونکہ دونوں یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو ایکچولی یہ چیزیں لیڈ کرنی چاہیے، تو ہم نے الیکشن کمیشن کو انیبل کر دیا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے۔ اور میرا صبح میں یہی بات کہہ رہا تھا جو شہزاد اکبر صاحب نے بھی ریز کی، کہ اس طرح سے اصلاحات جو کرنی ہے تو پھر نیب کی قانون کے لیے اصلاحات جو ہے وہ ہم نیب کو دے دیتے ہیں، اور جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بھی اصلاحات اپنی خود ہی کر لیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے نزدیک شاید پارلیمنٹ ہیز سیز ٹو ایگزسٹ، اور ان کے نزدیک جو باقی ادارے ہیں وہ ہی سارے کام انہوں نے ہی آگے کرنے ہیں۔ تو ایسے ہمارے اوپر نابالغ لیڈرشپ مسلط ہے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ پارلیمان کا ایک ملک میں کیا کردار ہے، باقی اداروں کا کیا کردار ہے۔ یہ صبح سو کے اٹھتے ہیں، جو ذہن میں آتی ہے کہ آج ہیڈ لائن میں عمران خان نے کیا بات کہی ہے، ہم نے اس کے خلاف چلنا ہے۔ ایسے جو ہیں یہ مریم اور بلاول جیسے جو نابالغ لیڈرشپ ہمارے پہ مسلط ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ آخری 2-3 سال ہی ہیں ان کے بھی، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی سیاست
اپنی ہچکولے لیتی ہوئی گئی ہے. یہ بھی پی ڈی ایم کی سیاست تو ختم ہو گئی ہے. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست کے خاتمے کا وقت ہے. وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے آخری ہی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے ہی آخری وقت کے اوپر ہے. اچھا، تو اس میں جو حصے ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ای وی ایم ایک حصہ ہے, ای ووٹنگ دوسرا حصہ ہے, بائیو میٹرکس تیسرا حصہ ہے, اور پھر چوتھا حصہ ہے لیجسلیشن کرنے کا. جو لیجسلیشن کا پارٹ ہے اور ای وی ایم کا پارٹ ہے وہ مکمل ہے. ہم نے لیجسلیشن بھی کر دی, ہم نے اس کے اوپر اپنے ایکٹ ہے وہ بھی ہم نے دے دیا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی دے دی, اور ہم نے الیکٹرک جو ووٹنگ مشین ہے اس کی ٹیکنالوجی بھی ہم نے تیار کر دی. اس کے اوپر آج جو ہے وہ شبلی فراز صاحب نے بھی اس کے اوپر بریفنگ دی, اور پھر جو امین الحق صاحب ہیں آئی ٹی منسٹر, انہوں نے ای ووٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کی جو بریفنگ ہے وہ کر رہے ہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ ہے بائیو میٹرک, جو کہ نادرا کا ایک معاملہ ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے. اب یہ بائیو میٹرکس اور ای ووٹنگ جو ہیں یہ دو ایریاز ہیں جس پہ ابھی ٹیکنالوجی کا کام بھی ہونا باقی ہے, اور وہ بھی مکمل نہیں ہے, اور اس کے اوپر ایک کنسلٹنٹ مقرر کر دیا گیا ہے جو ان دونوں چیزوں کو لے کے آگے چلے گا. اور جو لیجسلیشن پارٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے, اب اگر وہ اس کو ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹنگ ہے اگر اس کو یہ سپورٹ کریں گے تو ان کی مرضی ہے. ادروائز دیکھیے ہم بڑے واضح ہیں, ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہمارا کمٹمنٹ ہے, ہماری ان کے ساتھ ایک وابستگی ہے, ان کی ہمارے ساتھ وابستگی ہے, اور ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور وہ ہم اس کو جو ہے وہ آگے جا کر کے لیں گے. اسی حوالے سے ہم نے انصاف کی فراہمی کے سول پروسیجر کوڈ میں جو اصلاحات کی تھیں طریقہ ہے اس کو بہت سہل بنا دیا گیا. اب اس کے لیے آپ کو عدالت جانا ہی نہیں پڑتا. نادرا جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دیکھ کے فیملی ٹری دیکھ کے اکارڈنگلی وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. اسی سہولت کو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیا ہے, اور جو ہماری امبیسیز ہیں ان کے اندر 24 امبیسیز کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ ڈیسک قائم ہو رہے ہیں جس میں جو وراثت کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حکومت پنجاب کا جو اس معاملے میں ہے, پنجاب میں جو سول پروسیجر ہے ہماری ریفارمز تھیں, اصلاحات تھیں, ان کو عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر سیٹ اسائڈ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنے جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں, ان کو حل کریں, اور پنجاب میں بھی یہ جو ہمارے سول سروس یہ جو ہمارے سول کیسز کے جو ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد لاگو کیا جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریگیڈیئر عتیق احمد صاحب کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر کنٹرول تعینات کیا گیا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کراچی اور بہت زبردست یونیورسٹی ہے, اور مجھے بہت موقع ملا ان کے وائس چانسلر صاحب سے انٹریکشن کا, اور ون آف دا یونیورسٹیز جس سے پاکستان کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ہونی چاہیے, اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے. 1921 میں یہ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی بنی تھی. اب اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک یادگاری سکے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور میں این ای ڈی کے تمام فیکلٹی کو, وائس چانسلر کو, اسٹوڈنٹس کو, اور جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا زبردست انسٹیٹیوشن بنایا, چلایا, اور اب آگے بھی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو مزید ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں. اسی طریقے سے نیشنل پالیسی فار اسٹیٹمنٹ آن فالو دا منی کی منظوری دی گئی ہے. یہ بیسیکلی جو پیسے کا سراغ لگانے کا ایک جو عمل ہے فیٹف کے تحت, اس کو جو ہے وہ پہلے تیز کیا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ جس کے اوپر بہت ہی آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی زرداری صاحب کے کیسز ہیں, اچانک گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 1000 روپیہ 100 سال اپنی فیملی جو ہے ان کی وہ 1000 روپیہ ٹیکس دے رہی تھی, اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ لنڈن کے فلانی جگہوں پہ یا سرے محل اگ گئے ہیں یا فرانس میں آ گئے ہیں. تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ فالو دا منی پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے, اور زیادہ افیکٹولی جو پیسہ ہے اس کو فالو کیا جا سکے گا.
वफाकी काबीना को रिकमेंडेशन दी गई थी कि ईद के मौके के ऊपर 30 दिन की जो रेमिशन है कैदियों को दी जाए, यानी 30 दिन की रियायत दी जाए। काबीना ने उसको 90 दिन की रियायत में तब्दील कर दिया है और अब जो कैदी हैं उनको 90 दिन की रियायत जो है वो हासिल होगी। इसमें जो 65 साल या उससे ज़ायद उम्र के मर्द कैदी हैं और 60 साल से ज़्यादा जो ख़वातीन कैदी हैं जो अपनी सज़ा का 1/3 हिस्सा काट चुके हों, उनको भी ये खसूसी रियायत जो है वो मुयस्सर आएगी। इसी तरह से जो बच्चों के साथ ख़वातीन सज़ाएँ काट रही हैं उनको ये रियायत जो है वो मिलेगी, और फिर जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको भी ये रियायत मिलेगी। जो बहुत ही संगीन जराइम में जैसे कि जासूसी है या टेररिज्म है, उनको लिए ज़ाहिर है वो रियायत जो है वो नहीं है, जो बहुत संगीन जराइम में मुलव्वस है। काबीना ने कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी है। हुकूमत सिंध ने दरख्वास्त की थी कि फ़ौज को तैनात किया जाए सिंध में, और मुझे उम्मीद है कि अब शायद वो SOPs जो हैं वो इम्प्लीमेंट होना बेहतर शुरू हो जाए। पहले मुझे नहीं मालूम क्यों सिंध हुकूमत ने इसको इतना लेट किया, अगर ये कर देते तो इससे एक बहुत बेहतर जो है वो हो जाता। अच्छा, एक और काबीना ने इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर लाइसेंसों की तनसीख के हवाले से अपीलों के लिए काबीना मेंबरान शफ़कत महमूद साहब को और शीरी मज़ारी को एक कमेटी बनाई है, जिसके पास अगर आप ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के प्रमोटर हैं और आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ अपील का कोई जो था वो फोरम नहीं था। अब शफ़कत महमूद साहब और शीरी मज़ारी जो हैं उनको ये फ़ोरम ये क्रिएट किया गया उनके ऊपर, और जो प्रमोटर्स जिनके लाइसेंस कैंसिल होंगे वो इस कमेटी को अपील फ़ाइल जो है वो कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशंस में निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाने और इस हवाले से निजी शोबे की भरपूर शमूलियत की हाल में एक बड़ी रुकावट को दूर करने के हवाले से एक अहम फ़ैसला करते हुए काबीना ने निजी शोबे की जानब से दी जाने वाली बिड्स पर 10% एडवांस विद होल्डिंग टैक्स के ख़ात्मे की मंजूरी दी है। रेलवे के अंदर जो भी बिड करता है उसको 10% पहले विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम है। और हम चाहते हैं कि रेलवे के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, हमारा एक ओवरऑल भी हमारी पॉलिसी है कि इसमें हम बड़े, और रेलवे में हम बिलखसूस चाहते हैं कि वो ये बिड्स आएँ, तो इसलिए हमने विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको ख़त्म किया है। वफाकी काबीना ने सैयद नजम सईद को रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात किया है। इसी तरह से एक और जो अहम फ़ैसला किया है वो ये किया है कि जो ये इदारा जाती इस्लाहात की जो हमारी कमेटी है, जिसमें शफ़कत महमूद साहब इसको हेड करते हैं, डॉक्टर इशरत साहब इसमें शामिल हैं, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फ़ैसले किए गए हैं। और भी इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं बट 2 मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। इनमें एक फ़ैसला तो ये किया गया है कि जो MP1 MP2 के ऊपर पहले ही होता था कि सरकारी मुलाजमीन जो थे वो एलिजिबल इस सेंस में नहीं थे कि उनको अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना पड़ता था और फिर वो जाके MP1 और MP2 में जो है वो आ सकते थे। अब ये फ़ैसला किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बग़ैर इस्तीफ़ा दिए MP1 और MP2 के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे, और अगर वो वहाँ पर उनको नौकरी मिल जाती है MP1 MP2 में, तो फिर वो मुद्दत ख़त्म होने के बाद वापस जो है वो अपनी सर्विस जो है वो उसको कंटिन्यू कर सकेंगे। इससे एक बड़ा जो आप समझिए कि बार ख़त्म होगा सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो अप्लाई नहीं करते थे MP1 MP2 की पोजीशंस के लिए, और अब ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई जो है वो कर सकेंगे। एक और बहुत ही अहम जो फ़ैसला किया काबीना ने वो तोसीक की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 28 अप्रैल 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसले की, जिसके ज़रिए जो IPPs के साथ हमारी जो सेटलमेंट हुई थी उसकी जो पहली किस्त है यानी 40% जो रकम है वो अदा करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। और ये जो हमारी जो प्रोसेस है जिसमें ज़रिए IPPs जो हैं उन्होंने जो बिजली बेच चुके हैं हुकूमत को पहले ही, और वो बिजली हम इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके पैसे जो रहते हैं उसकी जो 40% अदायगी है वो अब की जा रही है। और हम जो स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं पावर सेक्टर में, उसकी जानब ये एक बहुत अहम कदम है। एहसान अली चुगताई साहब को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड पर बतौर प्राइवेट मेंबर
تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کی بطور سرکاری ممبر تبدیلی کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. کے پی ٹی بورڈ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اور ان ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگی. کابینہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کے لیے معاہدے کی منظوری دی. سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا فیصلہ یہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت ہوا تھا جب ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تھے اور ایک بہت ہی کمپریہنسو ان کا دورہ تھا. اب وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں سعودی عرب, تو یہ جو ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کو اب فعال کیا گیا ہے اور یہ ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان. اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک شروع میں ہم نے جو آپس میں ایک ہم نے معاہدے کیے تھے اور گفتگو کی تھی اس میں جو بھی تعطل تھے وہ اب دور ہو جائیں گے اور ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک پورے نظام کے تحت یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اسی طرح سے ایک اور بہت ہی اہم یادداشت میں جو سعودی عربیہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو انوائرمنٹ کی ایم او یو جو ہے وہ سائن کیا ہے اور اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد ماحولیات کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. بلین ٹری سونامی جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی کامیاب ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو سعودی عربیہ امپلیمنٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ میں. اس کی جو اصل کامیابی اس کا جو اگر آپ پریکٹیکلی بتانا چاہوں میں آسان زبان میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر جو پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو بھی دوبارہ بہت بڑا موقع ملے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے یہ جو سعودی عربیہ کو سرسبز بنانے کا ایک خواب ہے جو کہ وہاں کی رائل فیملی نے اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے دیکھا ہے, اس میں ہم بھی اپنی مدد جو ہے وہ شامل کر سکیں گے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی بہت ہوگا.